رات کے کسی خاموش لمحے میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل کے اندر کوئی آواز بولتی ہے؟ ایسی آواز جو کبھی آپ کو گناہ کی طرف کھینچتی ہے، کبھی اچانک مایوسی میں دھکیل دیتی ہے، اور کبھی اللہ کی یاد میں اس طرح رلا دیتی ہے کہ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ آنسو کہاں سے آئے۔ لیکن یہ آواز آخر ہے کس کی؟ شیطان کی، نفس کی، یا روح کی؟ یاد رکھیں، انسان کے اندر صرف جسم نہیں رہتا، اس کے اندر ایک جنگ چلتی رہتی ہے۔ ایک طرف شیطان، ایک طرف نفس، اور ایک طرف وہ روح جو اللہ کی طرف واپس جانا چاہتی ہے۔ شیطان کبھی سینگ لے کر سامنے نہیں آتا، وہ تو بس خیال بن کر آتا ہے، خاموشی سے دل میں اترتا ہے، اور پھر انسان کے اندر اندھیرا بھرنے لگتا ہے۔ وہ آپ کو گناہ کی طرف صرف دھکا نہیں دیتا، بلکہ پہلے گناہ کو خوبصورت بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اتنا بھی کیا ہے، سب کرتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو وہی شیطان پھر کہتا ہے، اب تم جیسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پہلے گناہ آسان کرتا ہے، پھر توبہ مشکل۔ یہی شیطان ہے۔ اور نفس بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ انسان کے اندر رہتا ہے۔ وہ عبادت بھی کر سکتا ہے، مگر تعریف کے لیے وہ خاموش بھی رہ سکتا ہے، مگر غرور کے ساتھ وہ محبت بھی کر سکتا ہے، مگر اپنے مطلب کے لیے۔ نفس کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کے لیے ٹوٹے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی انا بچائے، چاہے دل مر جائے۔ اگر کوئی سوچ آپ کو زد، غرور، بدلہ، حسد، شہوت یا لوگوں کی تعریف کی بھوک میں مبتلا کرے تو رکھ جائیں۔ ممکن ہے وہ آپ کا نفس بول رہا ہو، لیکن روح دنیا کی نہیں ہوتی۔ روح کو اصل سکون صرف اللہ کے پاس ملتا ہے۔ اسی لیے کبھی دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی دل خالی لگتا ہے، اور کبھی سجدے میں رو لینے کے بعد ایسا سکون ملتا ہے جو پوری دنیا نہیں دے سکتی۔ روح کی آواز بہت نرم ہوتی ہے، وہ شور نہیں کرتی، وہ بس اندر سے کہتی ہے، واپس آ جاؤ، اللہ اب بھی تمہیں سن رہا ہے، تم ابھی مکمل تباہ نہیں ہوئے۔ روح انسان کو نرم بناتی ہے، دل میں رحم ڈالتی ہے، گناہ کے بعد بے چینی دیتی ہے، رات کو جگاتی ہے، تنہائی میں اللہ یاد دلاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی خیال آپ کو اللہ سے دور کر دے، نماز سے بیزار کر دے، دل سخت کر دے، اور گناہ کو معمولی بنا دے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ ہر خوبصورت لگنے والی سوچ رحمت نہیں ہوتی، کچھ وسوسے تباہی بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی احساس آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، آنکھوں میں آنسو لے آئے، دل میں عاجزی پیدا کرے، اور آخرت یاد دلا دے، تو اسے سنبھال لیں۔ یہ شاید آپ کی روح کی پکار ہو، وہ روح جو اس دنیا میں قید ہے مگر واپس اپنے رب کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ دنیا شور دے سکتی ہے، سکون نہیں۔ سکون صرف اللہ دیتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو شیطان کے دھوکوں، نفس کی خواہشوں اور اندھیروں سے محفوظ فرمائے، اور ہماری روح کو اپنے نور کے قریب کر دے۔ آمین۔ اگر آپ کو ایسی دل کو جگانے والی، ایمان کو زندہ کرنے والی ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل نور خدا کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔